اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تربیت اولاد کے عنوان سے ایک نشست ماؤں کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں معاشرے کے اس گروہ سے مخاطب ہوں کہ جس نے انبیاء کی تربیت کی، جس نے ائمہ کی پرورش کی، جس کے ہاتھوں اولیاء اللہ بڑے ہوئے، اور جن لوگوں نے پھر زمانے کی تربیت کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے انبیاء، ائمہ، اولیاء، جن لوگوں نے زمانے کی تربیت کی ہو، ان کی تربیت کرنے والا گروہ یقیناً ان سے زیادہ اہم اور نازک ذمہ داری کا حامل ہوگا۔ تو درس کے شروع میں ہی اپنی کوتاہی اور نقص اور لغزش کا اعتراف کہ اگر اس ضمن میں ماؤں کی، جسے کہتے ہیں کہ شخصیت کے حوالے سے ماؤں کے حضور کوئی مجھ سے گستاخی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔ سب سے پہلے تو تربیت کے مفہوم کو ہم واضح کریں گے کہ تربیت کہتے کسے ہیں، تربیت کی اہمیت کیا ہے کہ اگر تربیت نہ ہو تو کیا ہوگا۔ خود ماں کو تربیت کے لیے اولین نشست، اولین تربیت گاہ اس کی گود کو کیوں قرار دیا، اور آخر میں چند عملی اقدام، پریکٹیکل ٹپس، اور یہ تمام گزارشات چونکہ آپ تمام خواتین مائیں ہیں، سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جن سے ہم روزمرہ یا اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں، گزرتے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماحول، مسئلہ، ایشو زیادہ شدید ہو آپ کی طرف، یا خفیف ہو، ہلکا ہو سکتا ہے حل کچھ مختلف ہو، یا وہی ہو لیکن اثر پذیری نہ رکھتا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ایک مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اہمیت کے حوالے سے پہلے معنی مفہوم کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اہمیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آیت اللہ مطہری تربیت کی جو اصطلاحی تعریف کرتے ہیں وہ یہ جوہر شناسی اور جوہر تراشی، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جوہر تلاشی اور جوہر تراشی، یعنی جوہر کو تلاش کرنا اور پھر اس جوہر کو تراشنا۔ بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کریدتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، تراشتے ہیں تو وہ ہیرا بن جاتی ہے۔ اب یہ ماں کی آغوش، ماں کی گود اور ماں کی درسگاہ اولین قدم ہے۔ تو جوہر یعنی مادہ، کوئی بھی چیز جب اس کو تراشا جائے مخصوص ماحول میں اور کچھ خاص مقاصد کے تحت، تو پھر وہ ہیرا بن جائے گی، اور اگر نہ تراشا جائے، ایسے رہنے دیا جائے تو وہ کوئلہ بن جائے گا۔ اس کی مثال آپ کے آمنے سامنے ہوگی، آس پاس۔ مثلا پانی اگر سانپ کے منہ میں ہو تو زہر بن جاتا ہے، صدف کے منہ میں ہو تو موتی بن جاتا ہے، اور وہی پانی کا قطرہ اگر وادی نجف میں گرے تو در نجف بن جاتا ہے۔ ایک پانی H2O جو ایک ہی خاصیت، کمیت رکھتا ہے، لیکن اس کو ماحول جب ملتا ہے تو وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم فقط تربیت کو لے لیتے ہیں۔ تربیت
کیوں ضروری ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہے، پھر ماں کو تربیت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ تربیت کی اہمیت کے حوالے سے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی تو اس میں تربیت کنندہ، تربیت کرنے والا پہلے آیا، اور تربیت جن کی ہوگی وہ بعد میں آئے۔ یعنی آدم علیہ السلام پہلے آئے، استاد پہلے آیا، اور اس کے بعد اس کے شاگرد جن کی تربیت کی جائے گی۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں، یہاں تو خیر آج الٹا ہوا ہے کہ آپ لوگ پہلے اور میں بعد میں، لیکن در حقیقت آپ تمام لوگ میرے استاد ہیں، اس لیے آپ کو پہلے بلایا گیا اور مجھے بعد میں۔ تو سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی تو ہے کہ جس نے تم میں سے ہی ایک رسول کو منتخب کیا کہ جو تمہارے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول سمیت تمام انبیاء کا وتیرہ، روش، رویہ، ہدف، خواب، حسرت، تمنا، تربیت، تزکیہ نفس۔ یہاں ایک نقطہ آپ کو معلوم ہے، علماء تو ماشاءاللہ ایک محقق کے انداز میں ہر آیت کو پڑھتے ہیں، سرسری نہیں گزرتے۔ ایک سوال اٹھایا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ تزکیہ نفس کرے اور تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ تو تعلیم کو پہلے آنا چاہیے، تزکیہ نفس کو بعد میں، کیونکہ جب علم ہوگا، تعلیم ہوگی، اس کے بعد آپ تزکیہ نفس کریں گے۔ تو علماء اعلام کا یہ فیصلہ ہے، دراصل جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہے تو منزل اس کا ہدف ہوتی ہے، پہلے منزل پھر وسائل۔ آپ کو حج پہ جانا ہے، آپ نے ہدف کا تعین کر لیا، اب کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، آپ کو زاد راہ چاہیے، آپ کو کتابیں چاہیے۔ اسی طرح زیارت، ڈاکٹر بننا ہے، پری میڈیکل، ایم ڈی کیٹ، پھر میڈیکل کی تعلیم، ہاؤس جاب، انجینئر بننا ہے، فلاسفر بننا ہے، لائر بننا ہے، جو بھی ہے۔ تو ہدف کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علماء علم حاصل کرنے کے بعد بھی تزکیہ نفس نہیں کر سکے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا صحابی جو بندر بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کا صحابی بلعام باعور، بہت سارے قاضی شرح، بہت سارے عالم جو علماء سو کہلائے بعد میں۔ تو ہدف تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس اور تربیت کب، کیسے، کہاں سے شروع کی جائے؟ رسول اللہ کی اولین تربیت خود ان کے گھر والوں کے لیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 214، سورہ شعراء قرآن کا 26واں سورہ ہے، چیپٹر 26 ورس نمبر 214، کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ اسی لیے دعوت ذو العشیرہ دی گئی اور 3 دن مسلسل دی گئی۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہ پہلے ایزی ٹارگیٹس کو اچیو کیا، ان لوگوں کے پاس جاؤں جو مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن سے میرا تعلق رہا ہے، بچوں کے پاس جاؤں، نوجوانوں کے پاس جاؤں، نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ تو چراغ تلے اندھیرا، جب گھر والے ہی مستفید نہیں ہو رہے تو پھر باہر والوں کا کیا فائدہ؟ اور اتنا اہم ہے گھر والوں کو تربیت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انبیاء بلکہ ہر مومن، ہر ایمان لانے والے پر فرض کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو نبی کا ہدف تزکیہ نفس، ابتدا اپنے گھر والوں سے، انذر عشیرتک الاقربین۔ ہر مومن کا ہدف بلا شرکت غیرے، جینڈر بائی ایج نہیں، مرد عورت دونوں،
جو بھی ایمان لایا ہو، مرد لایا ہو اور کیا ہدف ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کتنا عجیب لگے گا کہ جب ماں جنت میں ہو، بیٹا جہنم میں، باپ جنت میں ہو، بیٹی جہنم میں. کتنی عجیب بات. جنت کی خوشی ادھوری رہ جائے گی. آپ کا بچہ بیمار ہو، آپ کا بچہ کسی تکلیف میں ہو، آپ کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، آپ کو کھانا کھانے میں مزہ آئے گا. تو جنت کی نعمتیں بے لطف ہو کے رہ جائیں گی جب آپ دیکھیں گے میرا بیٹا. کوئی جان پہچان کا آدمی تو بہت دور کی بات. تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جنت میں جانا کوئی کمال نہیں ہے، جنت میں لے کے جانا کمال ہے، کمال تر ہے، کمال سے بہتر ہے، اکمل ہے. کس نے کیا خوب کہا، اور وہ ہم اور آپ جیسے لوگوں پر عبارت محاورہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. درویش وہ ہوتا ہے جو ہیرا ہونے کے باوجود کوئلوں کے مول بکتا ہے بازار میں. اور ہم اساتذہ کی، علماء کی، آپ جیسی دیندار لوگوں کا یہی حال ہے معاشرے میں. ہر دیندار عالم با معرفت انسان کے زبان پہ یہ جملہ ہے کہ زمانہ میری قدر نہیں کرتا. انبیاء کی قدر نہیں ہوئی، اہل بیت کی قدر نہیں ہوئی، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی. تو نبی کا ٹارگیٹ تزکیہ نفس، ہر مومن کا ٹارگیٹ. اس کا مطلب آپ مومن ہی نہیں ہیں، ڈینائی کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، لا تعلقی کا اظہار کر دیں تب تو بات ہے. لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کا فرض ہے اپنے آپ کو نہیں صرف بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تیسری اہمیت دور جدید کے حوالے سے، یعنی جتنا آگ میں جانا آج آسان ہے اتنا آگ میں جانا پہلے آسان نہیں تھا، مشکل تھا. بلکہ میں اپنے زمانے کی آپ بات کروں، میری عمر کے جو لوگ یہاں پہ ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے زمانے میں تو برائی سے بچنا بہت آسان کام ہوتا تھا. رپورٹنگ ہو جاتی تھی فوراً، یہ بچہ یہ بچی فلاں پارک میں، فلاں گلی کے نکڑ پہ، فلاں ہوٹل میں، فلاں جگہ فلاں کے ساتھ دیکھی گئی ہے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. موبائل انٹرنیٹ پہ آپ جس سے چاہیں بات کریں اور صبح ہونے سے پہلے ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں. وہ الگ بات ہے، منکر نکیر تو ریکارڈ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے نہیں. ہوم ڈیلیوری ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہاسپٹلس میں ڈیلیوری نارمل ختم ہو گئی، سیزیرین شروع ہو گیا، لیکن گناہوں کی کم از کم ہوم ڈیلیوری ہے. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ اور آپ کے مزاج کا گناہ آپ کے گھر پہ مل جائے گا. آج کے دور کے بارے میں، میرے اور آپ کے دور کے بارے میں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے اصحاب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام گریہ کر رہے ہیں، تڑپ کر گریہ کر رہے ہیں. لوگ پوچھے شاید امام مظلوم یاد آ گئے، کربلا یاد آ گئی. اس طرح کا گریہ تو اسی موقع پر ہوتا ہے. جب امام گریہ سے فارغ ہوئے تو پوچھا اصحاب نے، امام آپ کو کس چیز نے رلایا؟ امام نے کہا کہ میں نے ابھی کتاب جفر میں آخری زمانے کے مومنین کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور ان کی پائے استقامت میں لغزش کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے گریہ کر دیا. مجھ کو اور آپ کو دیکھ کے کہ جو پریشان ہیں، بد دل بھی ہیں، اتنا دین پہ عمل کرتے ہیں، اتنا سخت حجاب کرتے ہیں، اتنی نماز کی پابندی، ہمیں ملا کیا اس معاشرے سے؟ گالیاں ملی ہم کو، شک، وسوسے، تہمتیں، سب سے زیادہ دیندار آدمی پر پڑھ کے پھونک دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، مرغلا دیا ہے، ہپنوٹائز کر دیا، پتہ نہیں کیسی کیسی تہمتیں ہمارے اوپر. تو ایسے معاملے میں بے دین تو چھوڑیں، دیندار طبقہ پریشان ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. جیسے کراچی کی سڑکوں پہ الٹا ٹریفک اتنا چل رہا ہوتا ہے، جو سیدھا جا رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں. کینیڈا سے ایک صاحب کہنے لگے بعض اوقات تو مجھے شک ہوتا ہے میں ہی غلط ہوں، اتنا سارا ٹریفک الٹا آ رہا ہوتا ہے اور اتنے سارے لوگ ریڈ سگنل پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید سگنل خراب نہیں، سگنل ٹھیک ہے، لوگ خراب ہیں. تو وہی دیندار کا معاملہ ہے. تو عام لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ خواتین ہونے کے ناطے شاید آپ کو اتنی انٹینسٹی کا علم نہیں ہے، بلکہ شاید اب ہونے لگا ہوگا انٹرنیٹ کے حوالے سے. اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے. امام نے کیوں کہا؟ بہرحال ہماری جو سوچ اور اپروچ ہے، امام کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہو، اس وجہ سے کہ یہ جو دور ہے
وہ انفارمیشن ایج نہیں ہے جس کو انفارمیشن ایج کا ٹیگ لگا کے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ ڈس انفارمیشن ایج ہے۔ ہمارے زمانے میں میڈیا فحاشی، عریانی، موسیقی کو پروموٹ کرنے کا نام تھا، ٹی وی، فلمیں، ریڈیو، فحاشی، عریانی، موسیقی، اس کو پروموٹ کرنے کا نام تھا۔ آج کے زمانے میں برین واش کرنے کا نام ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا برین واش کرنے، ایسے ایسے سوالات شیعہ نوجوان لڑکے لڑکیاں سوال کرتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں آ رہا ہے؟ آپ شیعہ ہیں، آپ مومن ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایسے ایسے سوال آ رہے ہیں کہ اب یہی لگتا ہے کہ فحاشی اور عریانی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا، اصل مسئلہ تو برین واش ہے، نظریاتی تصادم ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے، کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا افسانہ ہے، خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، قیامت برپا ہوگی کہ نہیں، خدا کیسا قادر مطلق ہے، ظلم ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، ہم نے اتنا کیا، ہمیں کیا ملا، یہ سب برین واش تو ہے۔ میں اپنے زمانے میں ایک حدیث بچپن میں سنا کرتا تھا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانے آنے والا ہے کہ فتنوں کی اتنی بہتات ہوگی کہ انسان اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر فتنے کو دیکھا گا تو فتنہ اس کو اچک لے گا۔ یہ حدیث نہیں سمجھ میں آئی ہمیں اب تک، 1990s تک، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، کھڑکی بند ہے، دروازہ بند ہے، میں محفوظ ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور باہر تو لچے لفنگے گنڈے بدماش بازاری لوگ۔ اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئی کہ جب 1990s میں ونڈو 98 آئی، ونڈو 99 آئی، ونڈو ایکس آئی، اور اب ونڈوز کمپنی کھل گئی ہے، جس ونڈو کو کھول کر آپ باہر جھانکتے ہیں، اب گلی میں نہیں دیکھتے ہیں، آپ کینیڈا کی گلیوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کے باغ کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ ڈزنی لینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی پڑوسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایسی شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ گھر والے تو بہت، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، اس کا ایج گروپ کیا ہے، اور یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، جو میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں اس کے بہانے مجھے کہاں لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ فتنے آپ کو اور مجھ کو اچھی طرح معلوم ہیں۔ درس سنیں گے، جھوم جائیں گے، آج سے ہم نماز شب پڑھیں گے، 9 بجے نیٹ پہ بیٹھیں گے اور بہک جائیں گے، صبح غسل توبہ کر کے نماز فجر دوبارہ پڑھیں گے، پھر یونیورسٹی جائیں گے، پھر بہک جائیں گے۔ اسی وقت کے لیے تو کہا تھا کہ انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح مومن، پینڈولم کی طرح ایمان اور کفر کے درمیان چل رہا ہے۔ اور بچوں کو چھوڑے، ہماری اور آپ کی بعض اوقات یہ حالت ہو جاتی ہے، یہ کب آئے گا اچھا وقت، گڈ ڈیز آر کمنگ، گڈ ڈیز آر کمنگ، امام کا ظہور ہونے والا ہے، بس اب ہونے والا ہے کہ تب ہونے والا ہے، کب ہوگا؟ اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا بحر الانوار کی روایت کے مطابق کہ جب لوگ کہیں گے ارے چھوڑو، اللہ کو اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں، نعوذ باللہ۔ کون کہے گا اہل بیت سے سروکار نہیں؟ وہی کہیں گے نا جو اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ یعنی جب بات ہم تک آ جائے گی، جو امام کے ظہور پہ یقین رکھتے ہیں، 12 امامی ہیں، اور کہیں گے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، لگتا نہیں ہے کہ اللہ سیریس ہے امام کے ظہور میں، نعوذ باللہ، یہ وہ زمانہ جسے کہتے کہ آنے والا۔ تو یہ ڈس انفارمیشن ایج ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ امام کے اس گریے کی تعبیر ہے جو امام نے کتاب جفر میں مطالعہ کر کے جس کے لیے گریہ شروع کیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بطور ماں اس میں کلیدی کردار کیوں کر ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے اپنی مثال دے کے سمجھا دیا کہ ماحول کی اہمیت ہے، لیکن شاید آپ یہ بھول رہے ہیں اولین ماحول کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ سانپ کے منہ میں قطرہ، سیپ کے منہ میں موتی، اور در النجف کی مثال۔ باپ کی بات نہیں کر رہے، ماں نے، اسلام نے باپ کو تربیت اولاد کا بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ مستحق ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جتنا ماں کو ٹھہرایا ہے۔ ماں ہی کو کیوں ٹھہرایا ہے؟ یہ سب سے اہم، جسے کہتے ہیں کہ سوال اٹھتا ہے، یہ ذمہ داری ماں کو کیوں نہیں گئی؟ بعض اوقات مائیں زچ ہو جاتی ہیں، کیا میں ہی ذمہ دار ہوں؟ کیا میں ہی رہ گئی ہوں؟ تمہارا باپ تو باہر چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، پھر نکڑ پہ چلا جاتا ہے،
سگریٹ نوشی کرتا ہے، چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ جاتا ہے، یا پھر دوست آ جاتے ہیں، پالیٹکس میں گفتگو یا ٹی وی پہ میچ، کیا میں ہی رہ گئی ہوں قربانی دینے کو؟ جی ہاں، آپ ہی رہ گئی ہیں قربانی دینے کو۔ اور آپ کو اگر اپنی عظمت کا احساس ہو تو آپ کہیں گے اپنے شوہر سے کہ خبردار، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کا اتنا اجر ہے، میں چاہتی ہوں کہ پورا اجر میں ہی لے لوں۔ کوئی اچھی ڈش کھاتے نا آپ، اور کوئی حصہ لینے لگے اس میں سے، چمچہ لے کر کھانے لگے اس میں سے، آپ کہیں نہیں بھائی مجھے پورا کھانے دو، یہ بہت اچھی ڈش ہے اور مزہ آ جائے گا اگر میں یہ، اتنا ثواب اتنا اجر ہے بطور ماں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ نمبر 1، ماں جذباتی ہوتی ہے۔ جذباتیت کو لوگ بے وقوفی کہتے ہیں، نہیں، آج کل کی سائنس نے پروف کیا ہے ایموشنل کوشنٹ از مور امپورٹنٹ دین انٹیلیجنٹ کوشنٹ۔ پہلے آئی کیو کی بات ہوتی تھی کہ ذہین کتنا ہے، عقل مند کتنا ہے، کون جلدی یہ سم سالو کر سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں، جذباتی ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہ جذباتیت ہے نا جو آپ کو راتوں کو جگاتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح، جذباتیت ہے نا، آپ کھانے کا آپ کو ہوش نہیں رہتا۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب وام ابھی۔ اگر عقل سے سوچتے تو کود آگ میں نہ کودتے۔ ان کو اللہ کے ساتھ عشق تھا، ایسا عشق تھا کہ اندھے ہو گئے تھے اللہ کی محبت میں، نظر ہی نہیں آ رہی تھی یہ آگ ہے کیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ آگ ہے تو اپنی محبوب کی محبت میں تو مروں گا جل کر۔ اگر ایموشنز جذبات نہ ہوتے تو کربلا ہوتی، 2+2 اگر معاملہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ ادھر ذلت و رسوائی، بھوک پیاس، پھر اسیری، خوف، سب کچھ تھا نا، لیکن پھر بھی کیسے پاگل دیوانے تھے کہ مولا نے چراغ بجھا دیا کہ چلے جاؤ، تم پہ کوئی سرزنش، کوئی عتاب، کوئی مواخذہ نہیں، کہنے گے نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ پاگل پن، جنون، یہی تو تھا، جذباتیت تھی۔ تو ماں جذباتی ہوتی ہے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں کربلا کی ماں ہوں۔ وہ جذبات جو عروج پر تھے، اور مجھ جیسے جذبات کا مظاہرہ میرا شوہر یا میرے بچے کا باپ نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، مائیں بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبات دیے۔ نمبر 2، ماں قربانی کا مجسمہ ہے، مرد نہیں۔ ویری سوری ٹو سے، ہم نہیں برداشت کر سکتے بچے کی بدتمیزی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ تھپڑ لگا دیں گے اس کو۔ ہم نہیں جاگ سکتے بچے کے لیے، جب تک بچہ نہ آ جائے۔ ماں کو نیند نہیں آتی، نہیں میرا بچہ آئے گا، میں اس کے لیے روٹی پکاؤں گی اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے۔ بچہ 25 سال کا 30 سال کا ہو گیا، آفس جانے لگا ہے، باہر ملک سیٹل ہو گیا، بیٹا تو نے کیا کھایا؟ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ بیٹا تو کمزور لگ رہا ہے، بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھا کر۔ ارے ماں اب اس کا خیال رکھنے والی بیوی آ گئی ہے، لیکن نہیں بیٹا مجھے تو کمزور ہو رہا ہے، آج تجھے میں آلو کے پراٹھے کھلاتی ہوں، مجھے اپنے ہاتھ سے پہلے کھلایا کرتی تھی۔ ایک بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ماں پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس دن کے لیے تو نے خواب دیکھا تھا نا، آج میں تیرے سارے احسانات چکا دوں گا، بتا تیرے کیا کیا احسانات ہیں۔ میں نے کہا تو میرے احسانات نہیں چکا سکتا؟ میں کہا نہیں ماں، میں تیرے ایک ایک کر کے سارے احسانات تو تیرے خواب پورے کر دوں گا، اور میرے کاندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا تیرے احسان کا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج تو میرا ایک احسان اتار دے اور آج میرے ساتھ سو جا۔ کہ ماں یہ کون سی بڑی بات ہے، سو جاؤں گا تیرے ساتھ۔ جب وہ بچہ سو گیا گہری نیند میں، تو ماں ایک گلاس پانی لے کر آئی اور اس کے بستر پہ ڈال دیا۔ وہ تڑپ کے اٹھ گیا، ماں تو کیسی حرکت کر رہی ہے، میں یہاں سو رہا ہوں تو پانی ڈال دیا، نیند خراب کر دی میری۔ تو ماں نے کہا کہ تو نہیں تو کہا تھا آج میں تیرا سارا احسان اتار دوں گا ایک ایک کر کے، تو پہلا احسان اتار۔ نے کیا کہنا، جب تو بچہ تھا نا، جب بستر پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا نا، تو میں تجھے اٹھا کر سوکھے پہ سلاتی تھی اور خود تیرے گیلے پیشاب پہ سوتی تھی۔ باپ کر سکتا ہے؟ باپ تو کہتا بھائی چپ کراؤ اس کو، مجھے کل آفس جانا ہے، تکیہ لے کے دوسرے کمرے میں۔ لیکن ماں کرتی ہے، فخر سے کرتی ہے، اور اس کو معلوم ہے صبح مجھے بھی
آفس جانا ہے، لیکن میرا آفس ورک فرام ہوم ہے، میں اپنے گھر میں کم کرتی ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی، مجھے وہی صبح اٹھ کے ناشتہ دینا ہے، شوہر کو دینا ہے، بچے کو دینا ہے، پھر گھر میں کام کاج میں جٹ جانا ہے۔ تو مانے گا تو رسول کے پاس آیا نا ایک شخص کہ رسول اللہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ رکھ کر میں نے پیدل طواف کیا ہے، مزدلفہ میں قیام کیا ہے، عرفات گیا ہوں، جمرات گیا ہوں، سب کچھ پیدل اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر رسول اللہ نے کہا تو نے تو اس ایک درد کی ٹیس کا بھی احسان نہیں چکایا جو تجھے جنتے ہوئے ماں نے سہی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ باپ کا احسان اتارا جا سکتا ہے اگر اس کے قرضے اس کا بیٹا ادا کر دے، کسی مشکل کوئی فرض کوئی ڈیوز رہ گئے ہوں، بچہ ادا کر دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ باپ کے احسان کو بیٹا اتار سکتا ہے، ماں کے احسان کو نہیں اتار سکتا۔ تو آپ کو جو منتخب کیا گیا ہے اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ جذباتی ہیں۔ بالکل میں جذباتی ہوں، کربلا نہ ہوتی اگر جذبات نہ ہوتے۔ میں قربانی دینے والی ہوں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ پورا حج بھی کروا دو تو اس ایک درد کا احسان نہیں چکا سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اگر چوائس لی کسی کے لیے کہ مجھے ایک بچے کو اس دنیا میں لانا ہے، ماں یا باپ کے بغیر، کسی ایک کے بغیر، تو کس کو میں ڈیلیٹ کروں، کس کو میں حذف کروں؟ مرد کو، باپ کو۔ ماں کو نہیں میں حذف کر سکتا۔ ماں کے بغیر بچہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر تو آئے، ماں کے بغیر نہیں آئے۔ کیوں؟ اولین درسگاہ، اولین انسٹیٹیوٹ ماں کی گود۔ باپ کہاں سے گود لے کر آتا؟ باپ نہیں لا سکتا۔ یہی نہیں کہ اس کی مصروفیت نہیں ہے، اگر وہ مصروفیت نہ بھی ہو، بادشاہ ہو، کوئی کام کاج نہ ہو، تب بھی وہ ماں جیسی تربیت نہیں کر سکتا۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ جب مرد اور عورت میں کسی ایک کا انتخاب اللہ کو کرنا پڑا، کسی نبی کو اس دنیا میں لانے کے لیے، تو عورت کا، ماں کا انتخاب کیا۔ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، اس کی کنیز ہے، اس کی باندھی ہے۔ اگر فرما برداری کرو گے تو مل جائے گی، نہیں کرو گے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کو راضی نہیں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے سردار ہیں، لیکن ماں پھر بھی، جنت پھر بھی ماؤں کے قدم۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر ماں چاہے تو تربیت کر کے جنت میں داخلہ دلوا دے، اور کوتاہی غفلت برت کر جنت سے نکلوا دے۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے ایک معصومانہ سوال کیا، ماں یہ جنت تو قیمتی چیز ہے نا؟ ماں نے کہا ہاں۔ کہ قیمتی چیز تو ہاتھوں میں ہوتی ہے، بے وقت چیز زمین پر ہوتی ہے، قدموں میں ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیں مائی فٹ، میری جوتے کی نوک پر، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنت تو قیمتی چیز ہے۔ ماں نے کہا ہاں سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے چیز میں تو سر پہ ہونی چاہیے، ہاتھ میں ہونی چاہیے، کم از کم آپ کے پیروں پہ۔ تو ماں نے کہا بیٹا پہلے جنت میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہارے دنیا کے آنے پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میرے ہاتھ میں جنت ہے۔ میں نے فوراً تجھے آگے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیا اور جنت کو قربان کر دیا۔ اور اے ماں، تیری اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو کہا کہ بس وہیں رک جا ماں کے قدموں میں۔ اب تو ہمیشہ کے لیے اس کی کنیز ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی باندھی ہے، اس کے جوتے کی دھول ہے۔ اتنی بڑی قربانی ماں، جنت کی قربانی دی ہے ماں نے، اور بیٹے کو گود لیا ہے۔ کس لیے لیا ہے؟ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی گود اولین گود ہے۔ العلم فی الصغر کان النقش فی الحجر، کہ پتھر پہ بچے کے لیے علم یا بچپن کا علم، بچپن کی تربیت ایسی ہے جیسے پتھر پہ نقش، اور جوانی اور بڑھاپے میں جیسے پانی پر۔ یہ بھی آیا ہے۔ تو باپ کی نصیحتیں نہیں یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے بچوں سے، جوان جو ہو جائیں ان سے پوچھیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں
آپ کو باپ کی کتنی باتیں یاد ہیں اور ماں کی باتیں کتنی یاد ہیں؟ آپ کو اللہ ایک، پنجتن پاک، امام 12، معصوم 14 باپ نے سکھایا کہ ماں نے سکھایا؟ نماز کی پابندی ماں نے سکھائی یا باپ نے سکھائی؟ ہاں باپ نے کیریئر سکھا دیا ہوگا، تمہیں میڈیکل لینا ہے، تمہیں انجینئرنگ لینا ہے، تمہیں کون سے ملک سیٹل ہونا ہے، تمہیں کون سی گاڑی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اولین تربیت، اور وہی آپ کسی بھی نوجوان اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی شخصیت ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے؟ ماں کی تصویر آتی ہے. اگر میری ماں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت ایسے ہی کی ہے. یعنی اتنی مضبوط شخصیت کی مالک ہے ماں کہ سامنے نہیں بھی ہوتی تو اس کا خدا بعد میں ذہن میں آتا ہے. گھر والے اور گھر والوں میں بھی ماں پہلے ذہن، میری ماں نے اگر دیکھ لیا، میری ماں کو کسی نے بتا دیا تو میرا کیا بنے گا. اتنی اسٹرانگ جسے کہتے ہیں کہ شخصیت. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. کافی جذباتی اور سنجیدہ باتیں ہو گئیں، تو اب تھوڑا سا پریکٹیکل ٹپس کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی کرنا کیا ہے. باتیں تو ہوتی رہیں گی بہت جلدی کیونکہ وقت بہت کم ہے. نمبر 1، نام، اسم، لقب جسے کہتے ہیں، جس سے آپ بچے کو پکارتے ہیں. یقیناً ہر ماں باپ بچے کا نام رکھتے ہیں اور اچھا نام رکھتے ہیں. کبھی بھی آپ نے کوئی برا نام نہیں سنا ہوگا کسی نے رکھا ہوگا. نام تو آپ اچھا رکھ لیتے ہیں، لیکن القابات ایسے اس کو نوازتے ہیں کہ بیچارہ ان القابات کے بوجھ تلے اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. مثلا کسی بچے کو سونے کی عادت ہے، تم تو سوتو ہو. سست ڈھیلا ہے، تم تو نکمے ہو. کھاتا زیادہ، تم تو پیٹو ہو. دشمن اناج کے، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. تم نے بات بتا دی اپنی خالہ کو، تم تو بی جمالو ہو. اماں کہتے ہیں اماں یہ بی جمالو کیا؟ ہمارے زمانے میں ڈرامہ آتا تھا، وہ ایک کی بات ادھر، اچھا میں بی جمالو ہوں. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بچے بھی آج کل تو ولن کی زیادہ اہمیت ہے نا، پاکستان جیسے معاشرے میں ہیرو کی زیادہ کم اہمیت ہے. یا تم تو بی بی سی ہو مثلا، شیطان کی خالہ ہو تم تو. یہ کیسے عجیب و غریب القابات نوازتے ہیں. کبھی کہا آپ نے اپنے بچے کو یا قرۃ العینی یا ثمرۃ الفوادی؟ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، عربی میں بھی بولے ہم، اتنا مزہ آتا ہے بولنے میں، جیسے گلاب جامن کھا رہے ہو، لڈو کھا رہے ہو، اتنا مزہ آتا ہے بولنے میں. بچہ جو سنے گا، جس کو آپ کہیں گے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین آ گیا. بولا کسی ماں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ بتائیں کتنی ماں نے بولا ہوگا؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ بولا ہوگا کسی نے کیا؟ اور یقین کریں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں مثلا کوئی بچہ جینیس ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بڑے مزے سے، بھائی تم تو نیوٹن ہو، تم تو آئنسٹائن ہو، تم تو یہ ہو. آج تو فلاں ہیرو سے نعوذ باللہ ہم ملا دیتے ہیں، انڈین ہیرو اور پاکستانی اس سے ملتے سیاستدان کھلاڑی سے ملا دیتے ہیں. عجیب و غریب ہمارا حال ہے. بچہ آپ کا ڈاکٹر بن رہا ہے، جینیس ہے، کہتے ہیں آپ اس کو ماشاءاللہ تم تو گولی سینا کی طرح ہو، تم تو جابر بن حیان ہو، تم تو شیخ بہائی کی طرح انجینئر بنو گے مثلا، تم تو مختار صفی لگ رہے ہو ماشاءاللہ، بہادر نوجوان، میرا بیٹا تو سارے کام گھر کے کرنے لگا ہے. تو کیا آپ ان لوگوں سے تشبیہ دے کر ان لوگوں کے نام آپ نہیں رکھ سکتے؟ میں جانتا ہوں ایک فیملی کو، کینیڈا میں ہوتی ہے وہ فیملی، اس بچے کو میں نے 6 سال تقریباً آن لائن پڑھایا. 6ٹھی کلاس میں تھا. 6ٹھی کلاس میں وہ اپنے محلے میں یعنی ٹورنٹو میں آیت اللہ کے نام سے مشہور تھا. اس کا نام آیت اللہ تھا. تو میں نے پوچھا آیت اللہ کیوں نام ہے؟ کہ ماشاء اللہ اتنا دیندار بچہ ہے اور ماں نے اس کی اتنی عزت دی ہے کہ بس وہ آیت اللہ مشہور ہے. اب آپ دیکھیں جس بچے کو بچپن میں آیت اللہ کے ٹائٹل سے بلایا جاتا ہوگا وہ کبھی بگڑ سکتا ہے؟ خیر بگڑنے کو کوئی بھی بگڑ سکتا ہے، لیکن آپ بتائیں جب آپ پہ ایک ٹیگ لگ جائے نا، تو جب ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں نا، اچھا ہم اچھائی بھی بیان کرتے ہیں نا کسی کی، تو برائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بیٹا یہ طرح بلب لگا دینا، بلب توڑ دیا اس نے، بیٹا تم بس پڑھائی کرو، میرے خیال میں تم پڑھ ہی سکتے ہو، ڈاکٹر بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، تم بلب نہیں لگا سکتے. وہ پتہ چلا کہ عمر بھر اس نے ذہن میں رکھ لیا پڑھائی کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مینول کام نہیں کرنا. بیٹے ذرا آگے سلاد تو کاٹ دو. وہ انہوں نے جو ہے پورا کچن جو ہے پھیلا دیا. بیٹا تم کو ایک چھوٹا سا کام بولا تھا رائتا بنانے کا، سلاد کاٹنے کا، تم اپنی پڑھائی کرو بس. اور وہ بچی خوش،
میری امی نے تو کبھی مجھے کچن میں آنے ہی نہیں دیا. میری امی نے تو کہا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں انجینئر بننا ہے, تمہیں تو کامرس, تمہیں تو کمپیوٹر انجینئر. فخر کرتی ہیں بچی آج کل کی. حالانکہ ایسی ڈگری کا کیا فائدہ, مجھے بتائیں. آپ کی ڈگری آپ کا گھر بچاتی ہے یا آپ کی گھر گھرستی؟ کتنی خواتین آپ کو معاشرے میں ملیں گی کہ جو کہتی ہیں ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں, ہم کوالیفائڈ نہیں, اور گھر خاندان پورا کوالیفائڈ ملے گا. کیوں؟ اس ماں نے اپنی تعلیم کو قربان کیا, اور نہ صرف تعلیم کو قربان کیا, تعلیم یافتہ. یعنی کہ کبھی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ پرانے زمانے کے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ تھے آج کے زمانے کے, تو ہم یہی سوال کرتے ہیں آپ کی والدہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کوالیفائڈ ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, یا آپ؟ تو لوگ سوال جواب نہیں دے پاتے. آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. آپ کی والدہ نے اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے کھانے کو, اپنے نیند کے اوقات کو تباہ و برباد کیا جب آپ اس مقام پر پہنچے. تو کوشش کریں بچوں کو اچھی القابات سے نوازیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں آپ, تم تو سوتو ہو, تم تو سوتے پڑے رہو گے, رات بھر جاگتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کتنا ہم صلوات اس کو سناتے ہیں. کبھی جائیں اس کے پاس بیٹھیں, میں جانتا ہوں ایسی فیملی کو, اس کے پاس بیٹھیں, اس کے بالوں میں کنگھی کریں ہاتھوں سے, اپنی انگلیوں سے. بی بی زینب نے کی تھی نا, شہزادہ علی اکبر کے مصائب اب پڑھتے نا کربلا میں. آپ تصور کریں تھوڑا سا, اور انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بالوں میں اس کو اٹھائیں. بیٹا فجر کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لو. ہاں اس کے لیے آپ کو 5-10 منٹ پہلے اٹھنا پڑے گا, وہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ہم اپنی نماز پڑھیں گے, بچوں کو نماز پڑھائیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد والدہ اپنا بیڈ روم چھوڑ کے بچے کے روم میں آ کر اللہ اکبر اقامت دیتے ہیں, اذان دیتے ہیں, اقامت دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کیوں نہیں کر سکتے؟ تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا, تھوڑی سی محنت. بچہ واش روم جائے, وضو کر کے آئے, کیا پڑھ لو بیٹا؟ فجر کی. بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے, 2 منٹ ہے, نماز شب پڑھ لو بیٹا, شاباش. آپ نے صرف یہ کہا, جھوٹ تھوڑی بولا تھا, آپ نے کہا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا, فجر کا تھوڑی. بچوں کو آپ نے نماز پڑھوا دی اس بہانے. لیکن آپ کے ایکسٹرا 15 منٹس لگیں گے, 10 منٹ لگیں گے, کیا حرج ہے؟ رات کو واٹس ایپ پہ کم میسیجز تھوڑا سا پڑھ لیں. جو واجب میسیجز ہیں, جن کو آپ نے واجب سمجھ رکھا ہے, ان کو چھوڑ دیں. وہ مستحب ہیں, بلکہ مباح ہیں, مکروہ ہیں, حرام ہیں بعض اوقات. وہ میسیجز چھوڑ کر 15 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آپ کو دیکھیں, نماز شب آپ کو نہیں پڑھنی ہے, صرف پڑھوانی ہے. یہ کمال ہے ماں کا, جو نبی کا کمال تھا. کون سا ایسا کمال ہے میرے لیے نماز شب پڑھنا, میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا؟ کون سا ایسا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ میں بچے کو مجبور کر دوں, ماحول ایسا کریٹ کر کے کہ وہ کہے واقعی نماز کا وقت ہو رہا ہے, برا لگ رہا ہے, گھر میں آنا جانا, فرشتے آ رہے ہیں, کون آ رہا ہے؟ اللہ آسمانی مخلوق ہے, یہ امی ابا ہی ہیں میرے, بہانے سے بار بار آ رہے ہیں. لیکن آپ محبت سے اٹھائیں گی نا ماں کو. آج آپ جا کے کیجئے گا, بچے کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کو اٹھائیں. میرا بیٹا تھک گیا ہے. ہاں بیٹا تھکن تو ہوگی, اتنا تو پڑھتے ہو ماشاءاللہ, تھوڑا سا جلدی سو جایا کرو نا, کیوں ظلم کرتے ہو؟ اب ڈانٹنے کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں تو پڑھنے والا بچہ ہوں. پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ تمہاری امتحان میں مدد کرے. لیکن تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. دوسری چیز, لمس, LUMS, لاہور والا نہیں, اردو والا, لام میم سین, ٹچ. فزیکل ٹچ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں, میری عمر کے لوگ بتائیں گے آپ کو, آپ لوگوں کو تو نام بھی نہیں یاد ہوں گے, جو گیمز ہوتے تھے بچوں کے ساتھ جو ہم کھیلا کرتے تھے, وہ فزیکل ٹچ والے ہوا کرتے تھے. کوڑا جمال شاہی, آگے پیچھے ہار پتنی مات کھائی کیا کھائی, پیل دوج ہوتا تھا ایک, اچھا چور سپاہی ہوتا تھا, آنکھ مچولی ہوتا تھا, امپریس ہوتا تھا, کھوکھو ہوتا تھا. ابھی ہم ماشاءاللہ 11 بہن بھائی ہیں, ہم کہیں مری وری گئے تھے, ہم بہن بھائیوں نے کھوکھو کھیلا تھا. اب آپ بتائیں اس عمر میں ہم نے کھوکھو کھیلا ہو, بچپن کی کیا یادیں آئی ہوں گی. گرتے پڑتے, کسی کی موج آئی, کسی کی ٹانگ ٹوٹی, کوئی پہاڑ سے گرنے والا تھا اس کو پکڑ کے. لیکن جو مزہ آیا وہ کبھی نہیں بھولتے ہم, کہ یار یہ گیمز ہیں, یہ کیا کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, ٹھیک ہے وہ بھی اپنی طرح کے قوم میں, گیم تو یہ ہے جو فزیکل ٹچ. رسول اللہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے. حسن حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اونٹ پہ سواری کرنی ہے, بچے عید پر اونٹ سواری کرنی. رسول لے جاتے اپنے ساتھ, اونٹ والا تو کرایہ بھی نہیں لیتا رسول سے, لیتا
کوئی پیسے نہیں لیتا. رسول نے کہا میں اونٹ بن جاتا ہوں. اور نانا اونٹ بنے تو مزہ ہی کچھ اور ہے, دادا اونٹ بنے تو مزہ ہی کچھ اور ہے. بچہ جو اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے آپ کے گالوں پہ مارے اور آپ کے بالوں کو پکڑے, اونٹ کی تو مہار ہوتی ہے. رسول نے کہا میری بھی مہار ہے, یہ دیکھو یہ میری زلفیں سیدھی ہاتھ کی اور الٹے ہاتھ کی. حسن نے ایک مہار پکڑی, حسین نے دوسری. بتا دیا کہ دونوں اگر ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں اختلاف نہیں ہوگا, چاہے بیٹھے میں ہوں چاہے کھڑے میں ہوں, دونوں امام ہوں گے. اس بہانے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ سجدے میں حسن و حسین پیٹھ پر سجدے کو طولانی کر دیا کہ جب تک یہ نہیں ہٹیں گے میں نہیں اٹھوں گا. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹا ہیلو پلیز میری نماز کا وقت ہو گیا ہے, تم لوگ چیچی پاپا کرتے رہو گے اور مجھے ڈسٹرب کرو, چلو جاؤ شاباش, اندر سے کنڈلی لگا دیں. ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, کرپشن کر رہے ہیں, غبن کر رہے ہیں, کسی کو قتل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے کرسی لگا کے کنڈلی لگا کے. آپ کو تو زمانے کو دکھا کے نماز پڑھنی ہے. بچہ دیکھے گا امی میرے لیے بھی کربلا جائیں, مکے جائیں, چھوٹی سی نماز خرید کے لائیں, سجدہ کا مکے سے تو نہیں لا سکتے, کربلا سے سجدہ گاہ لے کر آئیں, تسبیح لے کر آئیں, چھوٹی سی بچھا دیں, آپ کچھ نہ کہیں اس کو, آپ وہ خود آ کے پڑھے گا. ابھی مجھے پتہ چلا کوئی صاحب جو ہے 4-6 مہینے کا ان کا پوتا ہے, اس پوتے کو وہ جا نماز پہ لٹا دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں, کہ تمہیں تو بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. تو رسول اللہ اپنے ہاتھ میں حسن و حسین کو قیام کی حالت میں لیتے تھے, رکوع میں جاتے تھے تو رکھ دیتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے پھر ہاتھ میں لے لیتے تھے, پھر سجدے میں جاتے تھے تو پھر رکھ دیتے تھے. رسول کی نماز نہیں ڈسٹرب ہوتی ہوگی. وہ جو بانڈ ہے نا کہ میرے ماں باپ نے مجھے گود میں لے کے نماز پڑھائی, 4 مہینے پہ میں نے مصلی پہ نماز پڑھی, بچے کی نماز ہی کہلائے گی نا وہ. پھر آپ دیکھیے گا بڑا ہو کے وہ کیسے, یعنی میں جانتا ہوں ایک بچے کو جس نے 2.5 سال کی عمر میں روزہ رکھا ہے, روزہ کھویا کی ان کی ماں نے, ہمارے یہاں تو ہو جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور لوگ اور رشتہ دار آگے پریشانی, 2.5 سال کی عمر میں کون سا روزہ ہوتا بھائی, کہنا وہ تو بالغ ہونے پہ بھی کوئی روزہ نہیں ہوتا, بلوغت سے پہلے کاؤنٹ نہیں ہوتا, کون سا ایسا روزہ ہے. ماں نے بس دودھ پلایا اور پھر بچہ رونے لگا تو نانا لے گئے اسکوٹر پہ, گھما پھرا کے لے آئے, اور اس کو آج وہ قم میں پڑھ رہا ہے, عالم دین بن رہا ہے. یہ اس کے جب اس کو بچے کو بتایا جائے گا تم نے 2.5 سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا, تو وہ کہے گا اچھا, اب وہ پھر رمضان کی کیا نفلی روزے بھی رکھے گا. ارے تیری ماں جب حاملہ تھی تو زیارت پہ گئی تھی, نہیں ڈری تھی. جب تو 6 مہینے کا تھا, دودھ پیتا تھا, تو کربلا لے کے گئی تھی تیری ماں, تو بھولے گا کبھی کربلا کی زیارت. ارے میں تو وہ ہوں جس دنیا میں آنے سے پہلے زیارت کی, جس نے ماں کی گود میں زیارت کی. تو بچوں کو جب ہم دور, یہ مغرب کی فلسفی ہے, بچوں کی بچہ پارٹی کہتے ہیں نا, بچہ پارٹی الگ بڑے الگ, یہ نہیں. ہماری تو مجلسوں میں بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ کربلا میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے اور علی اصغر بھی تھا, عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے. ہمارے یہاں تو کوئی ایسا وہ نہیں. یہ تو مغرب نے فلسفی شروع کی ہے آپ کی فیملی یونٹ کو توڑنے کے لیے, کہ نوجوانوں کی تفریح الگ ہوگی, بڑوں کی تفریح الگ ہوگی. آپ مونگ پھلی لے کر آئیں 50 روپے کی اور سب بیٹھ کے کھائیں چھینا جھپٹی میں, اس میں جو مزہ ہے نا 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے میں مزہ نہیں ہے. اور پھر صبح اٹھ کے ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں, او بھائی مجھے مل گئی ایک جو میری ہاتھ سے چھینی تھی تم نے, نہ تمہیں ملی تھی نہ مجھے ملی تھی, دیکھو مجھے مل گئی. فاتحانہ نعرہ لگاتے ہیں ہم. ہمیں ابھی تک وہ محفلیں یاد ہیں اپنی خالاؤں کے ساتھ, اپنی نانی کے ساتھ جو بیٹھ کے ہم نے چھینا جھپٹی میں. یہ چاہیے جنت باقاعدہ تذکرہ ہے احادیث میں کہ چھینا جھپٹی ہوگی, جنتی ایک دوسرے سے مشروب اور کھانے کی چھینا جھپٹی کریں گے اور کھائیں گے. تو یہ تو مومن کی صفت ہے, جنتیوں کی اوصاف ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں تیرا بہترین دوست وہ ہے جو تیری جیب میں ہاتھ ڈالے اور جو چاہے نکال لے اور تو اس کی طرف دیکھے بھی نہ. ہمارے یہاں تو دروازے پہ کوئی دستک دیتے تو کہتے ہیں آ جاتے ہیں بغیر بتائے. تو یہ دوستی اور یہ جسے کہتے ہیں چھینے جھپٹی اور یہ فزیکل ٹچ جسے کہتے ہیں. پہلے کی مائیں ہائیڈروجن سرپ دیا کرتی تھیں, آج ٹیبلٹ دیتی ہیں. ہائیڈروجن کی ٹیبلٹ نہیں, کمپیوٹر والا ٹیبلٹ, کمپیوٹر موبائل. فخر سے کہتے ہیں 2 سال کا بچہ آپریٹ کر لیتا. کیا آپریٹ کر لیتا, آپ کو کیا معلوم ہو کیا کیا دیکھ چکا ہو.
4 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں کہاں ہے بچہ؟ نظر نہیں آ رہا تمہارا؟ بچے کو میں نے اسکول میں ڈال دیا ہے۔ اسکول میں؟ وہ تو ابھی 4 سال کا ہے۔ ہاں ہاں بھائی بہت تنگ کرتا ہے بھائی، جان کو آ جاتا ہے، 4 گھنٹے سکون تو ہے۔ ڈو دا ہیل ود یو، لانا تو ایسی ممتا پہ جو ماں یہ کہے سکون سے ہے بھائی۔ وہ چلے ہم شوہر کے لیے کہتے ہیں اتوار کو تمہیں معلوم ہے ورک فرام ہوم شروع ہو گیا ہے، 4 دن آفس چل رہے ہو، 3 دن آپ کو معلوم ہے تمہیں بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا، آفس بھی، موبائل بھی استعمال بھی نہیں ہے، ماں سے بات بھی نہیں کر سکتی، اب سب کچھ بھید کھل رہے ہیں، صبح کیا کرتی ہوں، کتنے بجے اٹھتی ہوں، ارے چلے چھوڑیں اس کو، آپ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بچے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں ارے اچھا ہے، جاتا ہے 4 گھنٹے رہتا ہے، آتا ہے اور ڈٹ کے سوتا ہے، کھانا کھا کے خوب کھلاتی ہوں میں، سو جاتا ہے، پھر اٹھ کے ٹیوشن پڑھنے چلا جاتا ہے، پھر شام کو کھیلنے چلا جاتا ہے، پھر رات کو آ کے ٹی وی دیکھتا ہے، او ہو رات میں ایسا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا تیر مار لیا؟ آپ نے ٹی وی ڈرامے دیکھ لیے ہوں گے، تھوڑے سے کچھ فلمیں دیکھ لی ہوں گی، شاپنگ تھوڑی سی کر لی ہوگی، وہ بھی خواب و خیالوں میں کر لی ہوگی، یہ خریدوں گی میں، یہ خریدوں گی، یہ خریدوں گی، دوسرے دن نہیں یہ نہیں یہ خریدوں گی میں۔ کیا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ جو ٹائم آپ کو بچے کو دینا تھا وہ آپ نے ٹی وی کو دے دیا۔ یعنی یہ حال ہو گیا ہے، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ ایک صوفے کے کونے پر باپ اور دوسرے صوفے پہ بیٹا، باپ کو نہیں معلوم بیٹا کیا دیکھ رہا ہے اور بیٹے کو نہیں معلوم، ایک بستر کے کونے پہ ماں، وہ تو اپنا صاف ستھرا ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی، اور بیٹی دوسرے کونے پر وہ کس سے بات کر رہی ہوگی، وہ ماں مطمئن ہے، جی بیٹا دکھاؤ، ہاں 1 منٹ امی ذرا سا، ہاں ٹھیک بولے، فوراً موبائل کی اسکرین ٹیڑھی کر لی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے پہلے تو ہم کہاں کرتے تھے کہ کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ سب کا آنا جانا ہو، اب کیا دیکھیے اسی قائم میں درس دیتے دیتے اب یہ دن آ گئے، زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے، اب کیا منہ سے کہیں کہ کس طرح اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے جو ہے وہ جان چھڑائیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی بیل بج رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فزیکل ٹچ ہے جس کی وجہ سے ورچوئل ٹچ شروع ہوا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کیا ہے نا۔ رسول بی بی کے آنا پر اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے، پیار کرتے تھے، ازواج کہتے تھے رسول اللہ کیسا کیا کر رہے ہیں، بچی بڑی ہو گئی ہے، شادی شدہ ہو گئی، آپ اس طرح چمٹا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ تو رسول کیا کہتے تھے کہ یہ نہ کہو، مجھے فاطمہ کے بدن سے جنت کے میوے کی خوشبو آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو لمس ہے نا، یہ ٹچ، یہ اس کا فقدان ہے۔ تیسری چیز خیال، کیئر۔ جب تک بچہ نہیں آ جاتا ماں کھانا نہیں کھاتی، بیٹا میں تیرے بغیر کیسے کھاؤں، اور بچہ کہتا اماں کھا لو، میں تو فرینچ فرائز کھا کے آیا ہوں، نکڑ سے مل رہے تھے۔ اور وہ میں نے ایک ماں کو کہا، خیر وہ کینیڈا کی ماں تھی، اب پتہ نہیں کینیڈا کی ہوا کا اثر تھا کیا، جب میں نے مثال دی، کہہ لگی سر کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اب وہ مائیں نہیں ہیں، اب تو پلیٹ میں رکھ کے سو جاتی ہے کہ ہاٹ پاٹ میں رکھا ہوا ہے کھانا یا مائکرو میں گرم کر کے کھا لینا اپنے ہاتھوں سے گرم کر کے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آتے ہوئے 2 روٹی لے آنا، کہا کہا اماں میں آتے ہوئے نہاری بھی لے آؤں گا، بلکہ زاہد نہاری پہ بیٹھ کے یا جاوید نہاری پہ بیٹھ کے ہی کھا لوں گا گرم گرم۔ تو آپ کی وہ تکلیف کہاں گئی؟ ہم پہلے فخر سے کہا کرتے تھے امی نے کھیر بنائی ہے، کیوں پتہ ہے میں نے کہا تھا، میری خواہش میں بنی ہے کھیر، فخر سے کہا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ فوڈ پاڈا اور پاپا جانز اور پتنی کیا کیا جسے کہتے ہیں پائپ لائن میں ہیں یا جو بھی ہیں، ماں بیٹا وہ کیا کھاؤ گے؟ امی وہ میں نے صبح ناشتہ کر لیا ہے، میں نے منگا لیا ہے۔ کیوں؟ آپ اس کو بریڈ اور انڈا کھلا رہی تھیں، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں رہی۔ کہاں گئے وہ پراٹھے، کہاں گئی وہ گرم گرم روٹیاں؟ کیوں نہیں پکاتے آپ لوگ؟ یہ پتہ نہیں یہ بریڈ کس ملعون نے ایجاد کی ہے، سمجھ نہیں آتا۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بریڈ نہ کھاؤ، اس سے شوگر ہوگی، اس کے بعد آپ کو بھوک زیادہ لگے گی۔ آپ لوگ بچہ پھر کیا کرے گا؟ یار پراٹھا بھی تو کھانا چاہیے، سنا ہے پچھلے زمانے میں لوگ کھاتے تھے، پھر وہ برنس روڈ جا کر یا بہادر آباد کے لچھے دار پراٹھے کھائے گا۔ تو آپ کی شیخ مرزا انصاری کی ماں کو جب کہا گیا کہ آپ کا بیٹا مجتہد بن گیا ہے، تو ماں نے کہا اگر وہ نبی بھی بن جاتا تو بھی مجھے حیرت نہ ہوتی۔ کہلے کیوں؟ کہلے میں نے اس کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آپ جو کھانا پکائیں گی وضو کر کے پکائیں گی۔ ایک عالم دین اپنے شادی شدہ اسٹوڈنٹ کے گھر کی دعوت پر گئے، جب کھانا ختم ہوا کہنے لگے کہ ہم دوبارہ کھائیں گے، دسترخوان دوبارہ لگاؤ۔
انہوں نے دوبارہ لگایا، حیرت کی بات، کم کھاتے تھے، دوبارہ کھانا کھایا، کہیں گے تمہارے کھانے میں کیا لذت تھی سمجھ نہیں آتا کہ دوبارہ ہم بھی کرتے نا بس، بہت شادی ہال سے نکلتے نکلتے پھر دوبارہ آ جاتے، گلاب جامن رہ گیا تو وہ ذرا اچھا لگ رہا ہے، دودھ دلاری رہ گئی تھی وہ ذرا اچھی لگ گئی، دلہن اچھی نہ لگے، لیکن تو بیٹا وہ اس نے کہا کہ اب تم اپنی ماں سے پوچھو، وہ اپنی بیوی سے پوچھ کے آؤ کہ اس نے کیا اس پہ پکایا، کہ کچھ نہیں پکایا، میں پوچھ کے آیا ہوں، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے وضو کر کے پکایا تھا۔ یہ طہارت ہی ملے گی آپ کو، وہ آپ کو جو کچن کے فوٹو ویڈیوز بھیجی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح خون پسینے کی کمائی سے آپ کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، وہ پانی سے آٹا نہیں گوندھ رہے ہوتے ہیں، وہ پسینے سے آٹا، وہ پسینہ پتنی کون سا پسینہ، نجس پسینہ یا کیسا پسینہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیئر، آپ کو 2 روٹی پکاتے ہوئے آپ کی جان جا رہی ہے، بیوی 200 روٹیاں پکاتی تھیں اصحاب صفہ کے لیے، جو ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، کون سی بڑی بات تھی، ہاتھ میں چھالے سب کے پڑنے چاہیے تھے، مدینے میں سب کے پاس چکیاں تھیں، بیوی کے ہاتھ میں چھالے پڑنے کی کیوں اتنی روایت ہے؟ اس لیے کہ 200 روٹیاں اضافی اصحاب صفہ کے لیے پکاتے تھی، وہ ان کے لیے بچے تھے ان کے۔ اور شہادت میں آپ مصائب میں پڑھتے ہیں، کپڑے دھوئے کھانا پکایا۔ ہماری ماؤں کو کسی جگہ جانا پڑ جائے تو کھانا منگا کے کھا لینا، کھانا باہر سے کھا لینا، کھانا کل کا کھا لینا، کھانا پڑوس سے منگا لینا یا خالہ کو کہہ دینا۔ شہادت والے دن اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے اور کپڑے دھو کے گئی۔ یہ کیئر جب آپ کریں گی تب کہیں جا کے بچے کو یہی چیزیں تو آپ کو یاد آئیں گی، مما میں جرمنی میں ہوں لیکن آپ کے ہاتھ کی روٹی، اور آج جرمنی سے واپس آنے کے بعد طارق روڈ کے کباب، بنز روڈ کی نہاری، یہ کھانے جاتے ہیں، یہ مس کر رہا تھا میں، وہ ماں کی روٹی، وہ ماں تو کبھی پکاتی تھی کہ یہی وجہ ہے۔ یہ صرف ٹیسٹ کا معاملہ نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ چوتھا پریکٹیکل اقدام، حوصلہ۔ بچہ اتنی خوشی خوشی آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ سر نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، سر بڑے خوش ہوئے کہ ہاں بیٹا جاؤ، بدبو آ رہی ہے تمہاری جسم سے، پہلے نہا دھو کر آؤ۔ ارے اس کو چھوڑیں، آپ بچہ اگر آگے یہ بھی بتائیں نا کہ میں میچ جیت گیا، سب سے زیادہ رنز میں نے بنائے، میں نے چھکا مارا، اس کو بھی آپ غور سے سنیں۔ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے بچہ دوسری طرف جاتا ہے، تو بچے کو سنیں گے تو جواب دیں گے۔ 5ویں چیز، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ آپ بچے کو موبائل سے منع کر رہے ہیں، آپ خود آ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ایک ماں کتاب پڑھ رہی تھی، بچہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا، تو کہا کہ آپ کا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے؟ کہنا بچے سنتے کہاں ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کا عمل زیادہ امپریسو ہوتا ہے سننے کے عمل سے۔ ابھی میں آپ کو مثال دے کے سمجھا سکتا ہوں۔ آپ سب اپنے ایک پریکٹیکل دیکھ لو، آپ سب اپنے کان کو ہاتھ لگائیں، میں نے تو کان کو کہا تھا، آپ لوگ ناک کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ نہیں عمل کر رہے، آپ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جو میں کر رہا ہوں۔ کاپی کیٹ، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، پوری سائنس وجود میں آ چکی ہے جو کہتی ہے کاپی کرو، اور ہمارے لیے تو اہل بیت کاپی کرنے کے لیے کافی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، احتساب۔ بی بی خطبہ سنا کرتی تھی، امام سے کیا خطبہ سننا، حسن حسین سے، وہ تو خود امام ہے۔ پھر علی کو کہا کہ آپ سنیے گا، پردے کے پیچھے چھپ کے خطبہ سنتے ہیں اور ان کی زبان پہ لکنت آتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ، میرا بس چلے تو میں تمام بچوں کے ٹیوشن کینسل کروا دوں اور ماؤں کو کہوں کہ 8ویں کلاس تک کم از کم آپ کو پڑھانا ہے، 8ویں کلاس تک۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کی معلومات میں اضافہ بھی۔ سلطانہ ڈاکو کو جب سزا دینے لگی، مجھ سے پوچھا کہ تم کو ڈاکو کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری ماں نے۔ کیوں؟ اس نے کیا جواب دیا کہ میں بچپن میں ایک انڈا چرا کے لایا تھا، ماں نے پوچھا ہی نہیں، انڈا پکا لیا، پھر روٹی چرا کے لایا، پھر پھل چرا کے لایا، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، ماں نے کبھی نہیں پوچھا مجھ سے۔ تو آج کل کی مائیں اگر پوچھیں گی تو یا تو رینجرز کی طرح چھاپا مار کے، رنگے ہاتھوں پکڑ کے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے فلاں کے ساتھ فلاں فلاں فلاں، تو پھر جب پتہ چل گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ تو بچے سے احتساب کریں پیار و محبت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے، اپنی ممتا کو پہچانیے،
اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو ٹائم دیا تو بڑا ہو کر وہ آپ کو ٹائم دے گا، ورنہ کم از کم آج کل کے بچوں نے اے آئی سیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ماں کی ضرورت، ماں باپ کی ضرورت نہیں، ہم اے آئی سے پوچھ لیں گے. تو آپ کہتے ہیں بیٹا ہم اے آئی نہیں، اے ایل آئی کے ماننے والے ہیں. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو کہا کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو ان کی منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کے پیاروں سے ملا. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.